بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ شام کے ٹائم سب عزا کے آنے پر بہت خوش تھے۔ عزا اور حالے کی تو باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں، باقی سب بھی ان کو دیکھ دیکھ کے مسکرانے لگے تھے۔ صاحب جی، وہ حسن ملک کے پوتے خرم ملک اور ان کی والدہ آئی ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، ملازمہ نے انہیں اطلاع دی۔ جبکہ خرم ملک کے نام پر عزا کا رنگ متغیر ہو گیا تھا، ہاتھ پیر کپ کپانے لگے تھے، اس کی آنکھیں ڈر خوف سے پھیل گئی تھیں۔ سب نے حیران نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کیا وہ سب کچھ دوبارہ ہونے والا تھا؟ سب کے ذہنوں میں یہی سوال ابھرا تھا۔ جس چیز سے زریان اسے یہاں سے لے گیا تھا، کوئی بھی عزا کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ دادا جان اور بابا ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ کو حالے کی چیخ پر سب نے اس کی طرف دیکھا تو وہ عزا کے بے ہوش وجود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فائزہ بیگم بھاگتی ہوئی بیٹی کے پاس پہنچی اور اسے تھام کر صوفے پر لٹایا۔ بی جان کا تو دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ عزا کو بے ہوش دیکھ سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ حالے رونے لگی تھی۔ فائزہ بیگم پریشانی سے عالم صاحب کو بلانے جانے لگی۔ مامی، کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ عاشر جو اسی وقت نیہا اور سارہ بیگم کو لے کر آیا تھا، فائزہ بیگم کو پریشانی سے بھاگتے دیکھ پریشانی سے پوچھنے لگا، بیٹا وہ عزا بے ہوش ہو گئی ہے، صبح ہی تو آئی ہے، نہ جانے میری بچی کو کیا ہو گیا ہے، بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگی۔ مامی چلیں، پریشان مت ہو، میں ڈاکٹر کو کال کر دیتا ہوں۔ اس نے ان کو تھاما اور ڈاکٹر کو کال کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا تھا۔ دیکھیں، یہ ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی اور یہ بہت ویک بھی ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ کوشش کریں ایسا کچھ بھی نہ ہو جس سے یہ ڈر جائیں۔ میں نے طاقت کی کچھ دوائیں لکھ دی ہیں، آپ ان کو پراپر ٹائم پر کھانا بھی دیجیے اور ساتھ میں یہ دوائیں بھی دیں، انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا تو ان کا سانس بحال ہوا، لیکن حالے کی سو آواز جاری تھی۔ کیسے آنا ہوا؟ دادا جان نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ عالم صاحب بھی دادا جان کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے تھے۔ جی، ہم اپنی امانت لے کر جانا چاہتے ہیں، اسی لیے تاریخ لینے آئے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ہمیں پتہ چلا آپ کی بیٹی گھر آ چکی ہے، فریدہ بیگم نے نخوت سے کہا۔ بہن جی، آپ میرے گھر آئی، مجھے خوشی ہوئی، اور میری بیٹی صرف میری ہے، کسی کی امانت نہیں۔ جو بات پہلے کبھی ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی۔ عالم صاحب نے بات ہی ختم کر دی۔ عالم صاحب، اگر یاد ہو تو آپ نے زبان دی تھی کہ آپ اپنی بیٹی عزا کا نکاح آپ مجھ سے کروائیں گے، اور یہ نکاح ہو بھی جاتا اگر آپ کا بیٹا زریان اسے یہاں سے غائب نہ کروا دیتا۔ اب جب آپ کی بیٹی آپ کے پاس لوٹ کر آ چکی ہے تو آپ اپنی کہی بات پوری کریں۔ آخر مرزا خاندان کا خون اتنا کمزور تو کبھی نہیں رہا کہ اپنی بات سے مکر جائیں۔ خرم ملک نے عالم صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمسخر اڑاتی نظروں سے کہا، خرم ملک، میں انکار کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے کبھی نہیں کروں گا، جو کر سکتے ہو کر لو۔ عالم صاحب نے بھی اسی کے انداز میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ ان کے صاف انکار پر خرم ملک اور ان کی والدہ کو صاف اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ غصے سے ان کا چہرہ لال ہو گیا، جبکہ دادا جان مطمئن انداز میں خاموشی سے بیٹھے سب سن رہے تھے۔ آپ کی بیٹی اتنی پاک دامن تو نہیں جو اتنا غرور دکھا رہے ہیں آپ؟ آخر کو آدھی رات کو میرے بیٹے کے ساتھ پکڑی گئی تھی، ہم نے آپ کی عزت رکھنے کے لیے یہ بات کسی کو نہیں بتائی اور عزت کر رہے ہیں۔ فریدہ بیگم، خرم کی والدہ نے چیختے ہوئے کہا، ارے کون کرے گا اس بد کردار سے شادی؟ عزا بیوی ہے میری، آئندہ اس کا نام اپنی زبان پر مت لانا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتی، عاشر کی بات پر ڈرائنگ روم میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ خرم ملک کی غصے سے گردن کی رگیں ابھر آئیں۔ اس نے خونخوار نظروں سے پیچھے مڑ کر ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں عاشر کھڑا تھا۔ وہ چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ہاتھ کے اشارے سے باہر کا راستہ دکھایا، جبکہ دادا جان اور بابا حیرانگی سے عاشر کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھ لوں گا میں تم سب کو، میرے ساتھ دھوکہ کرنے کا انجام بہت برا ہوگا۔
اس کی سزا تم سب کو مل کر رہے گی۔ وہ چیختے ہوئے وہاں سے اپنی ماں کو لیے نکل گیا۔ یہ سب کیا تھا عاشر؟ دادا جان نے سب سے پہلے پوچھا، جبکہ عالم صاحب کو عاشر پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ جیسے وہ ان کی بیٹی کو اپنی بیوی کہہ سکتا تھا، کیسے وہ ان کی بیٹی کو اپنی بیوی کہہ سکتا تھا؟ وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ نانا جان، ماموں جان، مجھے آپ دونوں سے بات کرنی ہے، پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا۔ دادا جان، مجھے اس وقت جو صحیح لگا وہ کہہ دیا، ورنہ وہ آئے روز یہاں آ جاتے اور آپ سب کو تنگ کرتے، اور ازا بھی کب تک ڈر ڈر کر رہے گی؟ آخر اس نے پریشانی سے کہا، لیکن بیٹا، گاؤں میں یہ بات پھیل جائے گی کہ ازا کا نکاح ہو چکا ہے تو اس کے رشتے نہیں آئیں گے۔ میں ازا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے نظریں جھکائے دونوں کے سروں پر بم پھوڑا۔ عالم صاحب نے بے چینی سے اپنے بھانجے کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں میرے پاس آپ لوگوں جتنی دولت نہیں، لیکن میں اسے خوش رکھوں گا، اور اس کی شادی کہیں نہ کہیں تو کروائیں گے نا آپ لوگ۔ تو ایک بار میرے بارے میں سوچیں، کیونکہ اس کے لیے یہی بہتر ہے، ان سب سے دور جانا بہتر ہے۔ آپ لوگ آرام سے سوچ لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے مجھے۔ اگلے 10 منٹ سے پہلے ہی اس کے پاس ڈیٹیلز کے ساتھ لوکیشن بھی تھا۔ اس نے سیکنڈ بھی دیر کیے بغیر گاڑی اس طرف بھگائی تھی۔ یہ تو طے تھا، جو بھی سامنے آیا وہ جان سے جائے گا۔ یہ سوچ ہی اسے جلانے کے لیے کافی تھی کہ اس کی عزت کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کی دشمنوں نے۔ اب وہ سب جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس کے گارڈز بھی اس کو فالو کر رہے تھے۔ اگلے 15 منٹ تک وہ اس جگہ موجود تھے۔ یہ ایک کھنڈر نما گھر تھا جہاں 3 آدمی بیٹھے تاش کھیل رہے تھے، لیکن اچانک گاڑی رکنے پر ہڑبڑا کر اٹھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتے، زیان نے اپنی گن نکال کر ایک ایک کر کے تینوں کی ٹانگوں پر فائر کیا تھا، اور آؤ دیکھا نا تاؤ ان پر دھاوا بول دیا۔ اس کے اندر جتنی وحشت تھی ان سب پر نکالنے لگا۔ قریب تھا کہ ان کی سانسیں بند ہو جاتی۔ سر پلیز آپ میم کو دیکھیے، ہم ان کو ان کے ٹھکانے پر پہنچا دیں گے، آپ جائیں اندر۔ اس کے گارڈز نے بڑی مشکل سے اسے قابو کیا تھا۔ وہ ان کو خود سے چھڑاتا اندر بھاگا تھا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو صرف ایک کمرے کے باہر ہی تالا لگا تھا، باقی سب کھلے تھے۔ ہو نہ ہو آنا وہیں موجود تھی۔ وہ تالا توڑ کر بھاگتے ہوئے دروازے تک گیا اور اپنے سائلنسر لگی گن سے تالا توڑ دیا، اور بےتابی سے دروازہ کھول کے اندر دیکھا اور آگے بڑھا۔ کاٹ کباڑ کے درمیان وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، پھر آہستہ 2 قدم کا فاصلہ طے کرتا اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ اسے اپنے پاس سے وہی جانی پہچانی خوشبو محسوس ہوئی۔ آہستہ نسیں اٹھائیں تو ان گہری سبز آنکھوں سے زوردار تصادم ہوا، اور جو موت کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہی تھی، کسی اپنے کو بہت پاس پا کر دوبارہ اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ زریان کو پاس پا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زریان، میں نے بہت بلایا آپ کو، بہت یاد کیا، آپ نہیں آئے۔ اس نے مجھے یہاں چھوا، اپنے منہ اور بازو کی طرف اشارہ کرتی وہ بتا رہی تھی۔ زریان نے اس کے بازوؤں پر جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑا۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر وہ اس کے چہرے کو پور پور چومنے لگا۔ مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا، وہ ہچکیوں سے بولی تھی۔ کچھ نہیں ہوا تمہیں، تم بالکل ٹھیک ہو، کچھ نہیں ہوا تمہیں، میں کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے سینے میں زور سے بھینچ چکا تھا اور اس کے بالوں میں بار بار لب رکھے جا رہا تھا۔ جب اس کا رونا بند ہوا تو اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ آنا نے بھی اس کی گردن کے گرد دونوں بازو باندھ دیے اور اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ وہ بھی پرسکون سا ہو کے اس کے ساتھ یہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے کل سے روحان کو نہیں دیکھا تھا۔ روحان نے جو اس کے ساتھ حرکت کی تھی وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اچھا ہی تھا وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن صبح سے ہی لاشعوری طور پر وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی غیر موجودگی پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ دل انجانے میں اس کی چاہ کرنے لگا تھا۔ دادا جان نے عاشر کا پرپوزل سب کے سامنے رکھا تھا۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن بابا کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ وہ جو چاہے گی وہی ہوگا۔ کل تک زریان بھی آ جائے گا تو آرام سے دونوں سے بات کریں گے۔ بات ابھی تک گھر کے بڑوں کے بیچ تھی۔ زریان اسے لیے گھر آیا تھا، بہت مشکل سے اس نے ڈرائیو کی تھی۔ وہ اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی، بہت ڈر گئی تھی وہ۔ گھر پہنچ کر دوسری طرف سے
گھوم کر اس نے آنا کی سائڈ کا دروازہ کھولا تھا اور اسے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا اور اپنے کمرے میں پہنچ کے اس نے بیڈ پہ اسے لٹایا تھا۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو آنا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زریان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ڈر، التجا کیا کچھ نہ تھا۔ اس نے اسے خود میں بھینچ لیا تھا اور اپنی گود میں اٹھا لیا۔ چلو پہلے فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھا کے سوتے ہیں۔ وہ اسے لیا الماری کی طرف بڑھا اور ایک آرام دہ سوٹ نکال کے اسے پکڑا دیا۔ جب وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تو زریان نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت ڈری سہمی خود میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی، اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ بے ساختہ اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ آنا کو لگا اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اگر میری بیوی چاہتی ہے کہ اس کو فریش کرنے کا کام بھی میں ہی کروں تو بندہ حاضر ہے۔ آخر کو اپنی بیوی کا دیوانہ ہوں، اتنا تو کر ہی سکتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کی صورت بول رہا تھا۔ زریان کے ہونٹوں کا لمس اپنے کان اور گالوں پر محسوس کر کے جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑی تھی۔ وہ شاید مدہوش ہو رہا تھا۔ اس کی گرفت خود پر کمزور پڑتے دیکھ اس نے زریان کو دھکا دیا اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی اور دروازے سے لگے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کے بھاگنے پر زریان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور کال کر کے ملازمہ کو کھانا بھیجنے کا کہا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو زریان کی مضبوط گرفت میں پایا۔ وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہا تھا۔ بکھرے بال، کھڑی ناک، اسٹائل سے سیٹ ہوئی مونچھیں اور بیئرڈ، سوتے ہوئے بھی وہ بہت سحر انگیز لگ رہا تھا۔ وہ شاید فریش ہو کر دوبارہ سویا تھا۔ بال ہلکے ہلکے نم تھے۔ ایک دم وہ الٹ ہوئی۔ آہستہ آہستہ گزری رات کا ایک ایک لمحہ اسے یاد آنے لگا تو ایک نظر خود کے سراپے پر ڈالی۔ زریان کی براؤن شرٹ جو اسے بہت زیادہ کھلی تھی، جس کی وجہ سے اس کے کندھے نمایاں ہو رہے تھے، وہ کان کی لو تک سرخ ہوئی۔ نہ جانے کیوں وہ خود کو روک نہیں پائی۔ شاید نکاح کے دو بول میں اتنی ہی طاقت ہوتی ہے کہ وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ جب زریان اس کا محافظ بن کر آیا تھا، اسی پل اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنے رشتے کو موقع دے گی، لیکن وہ مرزا خاندان کے باقی کسی بھی فرد سے کوئی واسطہ نہیں رکھے گی، خاص کر اپنے دادا اور دادی سے۔ کسمسا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ جب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو وہ اس کے سینے کے پاس جھکی اور بہت آرام سے اپنے ہونٹ اس کے سینے پر ٹچ کیے اور بہت زور سے سینے میں دانت گاڑے۔ وہ جو آنکھیں بند کیے آنا کا خود کے پاس آنا اور سینے پر جھکنا محسوس کر کے اندر تک سرشار ہوا تھا۔ اچانک تیز دانتوں کا وار سینے پر محسوس کر کے بلبلا گیا اور گرفت خود بخود ختم ہو گئی اور موقع کا فائدہ اٹھا کر آنا جھٹ سے بیڈ سے اٹھی، چھپاک سے واش روم میں بند ہو گئی۔ جنگلی بلی، تمہیں دیکھ لوں گا، اپنے سینے کو مسلتے ہوئے زریان نے اسے وارن کیا۔ ایک بہت خوبصورت مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی تھی۔ مجھے زبردستی لایا گیا ہے، میں آنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، پلیز دیکھو، میری دوستوں نے فورس کیا۔ میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی لیکن وہاں میں اکیلی رہ جاتی، بس آج کے بعد تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ زائش ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ روحان سے مزید اس کا رونا برداشت نہیں ہوا اور جلدی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ دیکھو زائش، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کوئی میری عزت کو غلط نگاہ سے دیکھے، لیکن تمہیں یہ چھوڑنا ہوگا کیونکہ مجھے اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ روحان نے اسے اس کے ہوٹل تک چھوڑا اور خود اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا کہ دھوئیں سے پورا روم بھر گیا تھا۔ اسی پل اسے سکون نہیں تھا، عجیب بے چینی تھی۔ اسے پانے کی چاہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا وہ مجھے قبول کرے گی یا اس کے بھائی اس بات کو قبول کریں گے کہ میں ان کی بہن سے شادی کروں؟ یہ سوال وہ دن میں خود سے ہزار بار کر چکا تھا۔ یہ سوال وہ خود سے بار بار کرتا تھا لیکن کوئی مثبت جواب نہیں ملتا تھا۔ لیکن یہ تو طے تھا کہ وہ عزا کو اپنا بنا کر رہے گا۔ اس کی سانسوں کو بھی عزا کی ضرورت تھی۔ کیا وہ لوگ مجھے قبول کریں گے؟ ملائکہ کو چھوڑ کر میں ان کی بہن سے شادی کروں؟ اسے پانے کے لیے آخر تک لڑوں گا، سب کروں گا۔ روحان اس سے ملنے کے لیے جب اس کے کمرے میں آیا تو کمرے کا ماحول دیکھ اسے ایک پل کو حیرت ہوئی تھی۔ نیم اندھیرے میں اندھیرا کیے سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا کمرہ، جبکہ خود شراب پی رہا تھا۔ وہ دل شیر، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟
اس نے کمرے کی ساری لائٹس جلا دی۔ دلشیر ابھی تک آفس والے حلیے میں ہی تھا، چینج کرنے کی زحمت اس نے نہیں کی تھی۔ شاید ازاں کی یادیں اس کے چینج کرنے سے زیادہ ضروری تھی۔ دلشیر نے اس کی طرف دیکھا۔ یار کچھ نہیں ہوا، اب بندہ کیا سگریٹ بھی نہیں پی سکتا؟ اس نے چڑھ کر کہا۔ ہاں پی سکتے ہو، لیکن تم بات مت گھماؤ، مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ میں ہفتے سے نوٹ کر رہا ہوں، تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، گھنٹوں بیٹھ کے سوچتے رہتے ہو۔ اس نے تحمل سے پوچھا۔ آخر دوست تھا، کیسے اسے تنہا چھوڑ سکتا تھا؟